بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جو بائیڈن کا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور مجموعی طور پر اب تک 18,000 نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں جاری تقریب میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس کو ختم کرنے تک اسرائیل کی فوجی امداد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عالمی رائے عامہ ایک ہی رات میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اپنے مضبوط تعلقات کا بھی اشارہ دیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کی قیادت کو زندہ چھوڑنے والی جنگ بندی ناقابل قبول ہوگی۔ غزہ جنگ کا واحد حل عسکری حل ہے۔ خیال ہے کہ ایک روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطین کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے سفید فاسفورس کے استعمال کی اطلاع۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ امریکہ کو ان رپورٹوں پر تشویش ہے کہ اسرائیل سفید فاسفورس استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کرے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جان کربی نے مزید کہا ہے کہ سفید فاسفورس پر مشتمل گولہ بارود کا جائز فوجی مقصد ہوتا ہے، تاہم ان تمام صورتوں میں جن میں اس طرح کے گولہ بارود برآمد کیے جاتے ہیں، امریکہ کو پوری توقع ہے کہ سفید فاسفورس قانون کے مطابق مسلح تصادم میں صرف ان جائز مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ مزید برآں امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطی میں تنازعات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ہم دوسرا محاذ اور لڑائی کی توسیع نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان اشاعتوں کے تناظر میں بھی ہم فکر مند ہیں جن میں لبنان میں سفید فاسفورس کے استعمال کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول یمنی علاقے سے پیر کے روز ایک جہاز شکن کروز میزائل سے موٹر ٹینکر اسٹرینڈا پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ باب المندب سے گزر رہا تھا۔ یہ ابنائے یمن اور کرن افریقہ کے درمیان ہے۔ جہاز پر ناروے کا پرچم لگا ہوا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق میزائل کے ٹکرانے سے ٹینکر کو نقصان پہنچا اور جہاز میں آگ لگ گئی۔ اس نے تاہم کہا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حوثی باغیوں کا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملہ۔ امریکی فوجی کمان کا کہنا تھا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت آس پاس کوئی امریکی جہاز موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ ابنائے باب المندب سے تقریباً 60 نوٹیکل میل شمال میں ہوا۔ امریکی بحریہ کا جہاز میسی امداد فراہم کرنے کے لیے جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیال ہے کہ حوثی باغیوں نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ کسی بھی قومیت کے اسرائیل جانے والے تمام بحری جہازوں کو گزرنے سے روک دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگر غزہ کو امداد فراہم نہ کی گئی تو بحیرہ احمر میں اسرائیل کی طرف جانے والے تمام بحری جہاز اس کا جائز ہدف ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں مستقر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں، اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے مقاصد حماس کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی واپسی ہیں۔ غزہ میں مستقر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس بریکنگ پوائنٹ کے قریب ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے پر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی وضاحتیں سامنے آنے لگیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حماس سے خطرہ ہے، اس لیے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ حماس ہتھیار ڈال دے تو
جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ اس جنگ میں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران سے متعلق آگاہ ہیں اور امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ CNN کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ میں فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں صورتحال ہولناک، وحشیانہ اسرائیلی حملے، شام اور لبنان پر بھی بمباری۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال ہولناک ہو چکی ہے۔ غزہ بھر پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں مزید 200 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی افواج اور حماس کے مزاحمت کاروں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ القسام برگیڈز کا خان یونس اور بیت الحیا میں اسرائیلی افواج کے ہجوم پر مارٹر گولوں سے شیلنگ کی، جس میں کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ان کے مطابق جبالیہ میں بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ شام اور لبنان پر بھی اسرائیلی افواج کی بمباری اور گولہ باری۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب حزب اللہ کے 2 ارکان سمیت 4 افراد شہید۔ لبنان کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے گاؤں طیبہ پر بھی اسرائیلی حملے میں اس کا میئر شہید ہو گیا۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی افواج نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بے قابو ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سفیروں نے غزہ جنگ کے متاثرین سے ملاقات کے لیے مصر کا دورہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف نے جنگ عظیم 2 میں جرمنی کی تباہی سے غزہ کی تباہی کا موازنہ کر دیا۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال انتہائی ابتر اور تباہ کن ہے۔ غزہ میں شہری ہلاکتیں مجموعی اموات کا 60 سے 70% ہیں، جبکہ غزہ کی 85% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں عمارتوں کی تباہی جرمن شہر میں ہونے والی تباہی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث اسرائیلیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے۔ نریندر مودی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک بیان میں نریندر مودی نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ صرف قانونی نہیں، امید کی کرن اور روشن مستقبل کا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ مضبوط، زیادہ متحد بھارت کی تعمیر کا ہمارے اجتماعی عزم کا عہد ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی حکومت کا مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا حکم برقرار رکھا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت سے الحاق کے بعد کشمیر نے داخلی خود مختاری کا عنصر برقرار نہیں رکھا۔ آرٹیکل 370 ایک عارضی شق تھی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے 30 ستمبر 2024 تک الیکشن کروائے جائیں۔ بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں۔ آرٹیکل 370 جموں و کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی غیر آئینی اقدام پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق کشمیریوں کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا قابل تنسیق حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی قانون 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو تسلیم نہیں کرتا۔ دفتر خارجہ کے مطابق جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جو 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مختلف مسائل کے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو میں کہا ہے کہ تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ ہم پاکستانی عوام کی منتخب قیادت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستانی لیڈروں کے انتخاب میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ میتھیو ملر نے مزید کہا ہے کہ سابق ممبران افغان پارلیمنٹ کو کرپشن پر نامزد کرنے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں۔ سابق ممبران اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ بدعنوانی میں ملوث افراد سے منسلک 44 کمپنیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔